کوئٹہ سے کراچی تک کا سفر 2 گھنٹے میں طے ہوا۔ اس دوران جناح بڑے بے چین رہے، انہیں بار بار آکسیجن دی جاتی رہی۔ یہ فرض کبھی فاطمہ جناح اور کبھی ڈاکٹر الہی بخش ادا کر رہے تھے۔ ڈاکٹر مصری، نرس ڈینہم، نیول اے ڈی سی لیفٹیننٹ مظہر احمد اور جناح کی اسسٹنٹ پرائیویٹ سیکرٹری فرحامین بھی طیارے میں سوار تھے۔ طیارہ جناح کو لے کر سپیر 4:15 بجے ماری پور کے ایئرپورٹ پر اترا۔ جناح کی ہدایت پر انہیں لینے کے لیے انہیں آنے والے بنیاد حکومت کا کوئی اہم رکن موجود تھا، نہیں ضلعی انتظامیہ ان کی آمد سے باخبر تھی۔ ایئرپورٹ پر ان کا خیر مقدم کرنے والوں میں گورنر جنرل کے ملٹری سیکرٹری لیفٹیننٹ کرنل جیفر نولز کے علاوہ اور کوئی بھی نہ تھا۔ گورنر جنرل کے اسٹاف نے انہیں اسٹریچر پر ڈال کر فوجی ایمبولینس میں منتقل کیا۔ فاطمہ جناح اور فلس ڈینہم ان کے ساتھ بیٹھ گئی، جبکہ ڈاکٹر الہی بخش، ڈاکٹر مصری اور کرنل جیفری جناح کے کیڈلک کار میں سوار ہو گئے۔ جناح کی ایمبولینس نے ابھی فقط 4 میل کا سفر فاصلہ طے کیا ہوگا کہ اس کا انجن پیٹرول ختم ہونے کے بعد ایک جھٹکے کے ساتھ بند ہو گیا۔ اس کے ساتھ ایمبولینس کے پیچھے پیچھے آنے والی کیڈلک کار، سامان بردار ٹرک اور دوسری گاڑیاں بھی رک گئی۔ قائد کی حالت اس قابل نہیں تھی کہ راستے میں بلا وجہ ایک لمحہ بھی ضائع کیا جاتا۔ ڈرائیور 20 منٹ تک انجن کو ٹھیک کرنے کی جدوجہد کرتا رہا۔ فاطمہ جناح کے حکم پر ملٹری سیکرٹری اپنی کار میں اب ایک اور ایمبولینس لینے کے لیے روانہ ہو گئے اور ڈاکٹر مصری بھی ان کے ساتھ تھے۔ ادھر ایمبولینس میں شدید حبس کا عالم تھا، سانس لینا بھی دشوار ہو رہا تھا۔ اس بے چینی پر مستضاد وہ سینکڑوں مکھیاں تھیں جو جناح کے چہرے کے ارد گرد منڈلا رہی تھی اور ان میں انہیں اڑانے کی سکت نہیں تھی۔ فاطمہ جناح اور سسٹر ڈینہم باری باری انہیں گتے کے ایک ٹکڑے سے پنکھا جلتی رہیں۔ ہر لمحہ بڑی اذیت میں گزر رہا تھا۔ کرنل نورز اور ڈاکٹر مصری کو گئے ہوئے بڑی دیر ہو گئی تھی، لیکن نہ فوجی ایمبولینس کا انجن درست ہوا اور نہ کوئی اور متبادل انتظام ہو سکا۔ ڈاکٹر الہی بخش اور ڈاکٹر ریاض بار بار اپنے قائد کی نبض دیکھتے تھے جو بتدریج ڈوب رہی تھی۔ بابا قوم کو ایمبولینس سے کار میں منتقل کرنا بھی ممکن نہ تھا، کیونکہ اسٹریچر کار میں رکھا نہیں جا سکتا تھا اور خود جناح میں اتنی سکت نہیں تھی کہ وہ کار میں بیٹھ یا لیٹ سکتے۔ اس موقع پر ہمارا انتہا تعجب خیز ہے کہ دارالحکومت میں کسی نے یہ جاننے کی زحمت بھی نہ کی کہ جناح 4:15 بجے ایئرپورٹ پر اترنے کے باوجود ابھی تک گورنر ہاؤس کیوں نہیں پہنچ پائے، ان کا قافلہ کہاں ہے اور ان کی طبیعت کیسی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جناح کی کراچی آمد راز رکھی گئی تھی، مگر کیا ہوا کہ حکومت کے اعلیٰ عہدیداران ان کی آمد سے باخبر تھے؟ کیا کسی کو یہ بھی خبر نہیں ہوئی تھی کہ اسی صبح گورنر جنرل کا خصوصی طیارہ کوئٹہ بھیجا گیا ہے اور شام میں کسی بھی وقت دارالحکومت میں ان کی آمد متوقع ہے؟ واقفان حال بتاتے ہیں کہ 4 ستمبر 1948 کو جب کابینہ کے سیکرٹری جنرل چودھری محمد علی گورنر جنرل کی نازک حالت دیکھ کر کراچی واپس پہنچے تھے تو اسی شام وزیر اعظم ہاؤس میں کابینہ کا ہنگامی اجلاس منعقد ہوا تھا۔ یہ ناممکن ہے کہ اس اجلاس میں جناح کی بیماری زیر بحث نہ آئی ہو۔ اس کے بعد جب میر لائق علی گورنر جنرل سے ملے بغیر کراچی واپس لوٹ آئے تو انہوں نے غلام محمد کی رہائش گاہ پر لیاقت علی خان، چودھری محمد علی اور سر صفر اللہ خان کو جناح کی انتہائی تشویشناک حالت سے آگاہ کیا اور بقول میر لائق علی کے تمام افراد حیرت زدہ رہ گئے تھے۔ اس پس منظر میں جناح کی کراچی آمد سے حکومت کی کارپردازوں کی بے نیازی اور بے خبری تصویر کی کسی رخ کی نشاندہی کرتی ہے۔ یہ سوال آج بھی لمحہ فکریہ ہے۔ پاکستان میں انڈیا کے پہلے ہائی کمشنر سری پرکاش نے اپنی کتاب پاکستان قیام اور ابتدائی حالات میں بھی اس واقعہ کا ذکر کیا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ ان دنوں مقامی ریڈ کراس کے انچارج جمشید مہتا تھے، جن کی عزت کراچی کا ہر فرد بشر کرتا تھا۔ بعد میں انہوں نے مجھے بتایا کہ مجھے شام کو پیغام ملا کہ ایک آدمی بہت علیل ہے، کیا آپ اس کے لیے ایمبولینس بھیج سکتے ہیں؟ یہ واقعہ 5:30 بجے شام کا ہے۔ خدا کر کے کرنل نورز اور ڈاکٹر مصری ایک دوسری ایمبولینس لے کر واپس آئے۔ قیاس کیا جا سکتا ہے کہ یہ وہی ایمبولینس ہوگی جس کا ذکر سری پرکاش نے کیا ہے۔ جناح کو اسٹریچر پر ڈال کر اس ایمبولینس میں منتقل کیا گیا اور یوں شام 6:10 پر وہ گورنر جنرل ہاؤس پہنچے۔ ایئرپورٹ سے رہائش گاہ تک کا 9 میل کا فاصلہ جو زیادہ سے زیادہ 15-20 منٹ میں طے ہو جانا چاہیے تھا، تقریباً 2 گھنٹے میں طے ہوا۔ یعنی 2 گھنٹہ کوئٹہ سے کراچی تک اور 2 گھنٹے ایئرپورٹ سے گورنر جنرل ہاؤس تک۔ ایک تکلیف دہ صبر جناح نے اس قسم پرسی کے عالم میں کیا کہ ہماری تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی ہے اور نہ کوئی توجیہ۔ سری پرکاش نے اپنی مذکورہ بالا کتاب میں تحریر کیا ہے کہ مسٹر جناح کے انتقال کے وقت فرانسیسی سفارت خانے میں کاکٹیل پارٹی ہو رہی تھی۔ میں نے اس پارٹی میں نوابزادہ لیاقت علی خان سے مسٹر جناح کے آنے کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ مسٹر جناح سادہ مزاج آدمی ہے، اس لیے انہوں نے اس کو پسند نہیں کیا کہ ان کی آمد کے وقت ہنگامہ ہو۔ گورنر جنرل ہاؤس پہنچنے کے بعد جناح فقط 4.25 گھنٹے زندہ رہے اور اس دوران وہ تقریباً آلودگی کے عالم میں رہے۔ ڈاکٹروں نے انہیں طاقت کا ایک انجیکشن لگایا
اور ڈاکٹر الہی بخش کے وقت جب انہوں نے ہوش میں آنے پر جناح سے کہا کہ وہ جلد ہی ٹھیک ہو جائیں گے تو انہوں نے آہستگی سے کہا نہیں، میں زندہ نہیں رہوں گا۔ ڈاکٹر الہی بخش کے مطابق یہ قائد اعظم محمد علی جناح کے آخری الفاظ تھے۔ ڈاکٹر ریاض علی شاہ نے لکھا ہے کہ جناح کے آخری الفاظ اللہ پاکستان تھے، جبکہ فاطمہ جناح مائی بردرز میں لکھتی ہیں جناح نے 2 گھنٹے کی پرسکون اور بے خلل نیند کے بعد جب آنکھیں کھولی، سر اور آنکھوں سے مجھے اپنے قریب بلایا اور میرے ساتھ بات کرنے کی آخری کوشش کی۔ ان کی لبوں سے سرگوشی کے عالم میں نکلا فاتح، خدا حافظ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پھر ان کا سر دائیں جانب کو آہستگی سے ڈھلک گیا اور ان کی آنکھیں بند ہو گئی۔